اور ابھی ابھی مولانا سعد کا ایک نیا آڈیو ٹیپ آیا ہے. اس ٹیپ میں مرکز کے مولانا نے اپنے فالوورز کو کورونا کی وجہ بتائی. ساتھ میں مولانا نے مسجد میں چھپنے والے جماعت کے لوگوں، کورونا ٹیسٹ نہ کرانے والے مرکز کے لوگوں کے لیے پیغام بھی دیا ہے. مولانا نے کیا کچھ کہا سنیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم ما بعد. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بھائیوں، ہر خیر و شر کا اللہ ہی خالق اور مالک ہے. ہر حال تنہا اللہ کے حکم سے آتا ہے. ہر حال کے آنے کا تعلق براہ راست اعمال سے ہے. اس وقت سارا عالم ایک وبا کا شکار ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ یہ وبا ہمارے برے اعمال کی بدلی ہوئی صورت ہے. جب بندہ اپنے بنانے والے سے دور ہو جاتا ہے تو بنانے والا اس کو اپنے قریب لانے کے لیے اس پر حالات لاتا ہے. اس لیے ایک اہم درخواست کرنی ہے. اس وبا سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ افراد جہاں کہیں بھی ہیں اور ضلع کی انتظامیہ اور حکومت ان کو ٹیسٹ کرنے یا کوارنٹائن کرنے کے لیے لے جانا چاہتی ہے تو انتظامیہ کا اس میں پورا تعاون کریں، انتظامیہ کا پورا ساتھ دیں. کسی بھی بیماری کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت کی طرف دعا اور صدقات اور رات کے قیام اور تہجد نیز اپنے ضرورت مند پڑوسیوں کا خیال کریں. کوئی ہمارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے. ہر ایک کی اپنی طاقت کے بقدر مدد کریں. جب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں گے تو اللہ رب العزت ہمارا بنانے والا ہمارے ساتھ نرمی کا، رحم کا معاملہ فرمائیں گے. مولانا سعد کا یہ بالکل نیا آڈیو ٹیپ ہے. دیش میں کورونا سنکرمت مریضوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے. اب تک 15,712 کورونا پازیٹیو کیس کی پشٹی ہوئی ہے. 507 لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے. کورونا پھیلانے میں تبلیغی جماعت کے لوگوں نے سپر اسپریڈر کا کام کیا ہے. اب جماعت کے پرمکھ مولانا سعد کی مشکلیں بھی بڑھتی دکھ رہی ہیں. مولانا سعد کے خلاف 3 بڑی ایجنسیز جانچ کر رہی ہیں. شک ہے کہ ودیشوں سے ملنے والے پیسے کے ذریعے مولانا سعد نے 2000 کروڑ سے زیادہ کی سمپتی جمع کر لی. انڈیا ٹی وی کو بھی مولانا سعد کے انٹرنیشنل نیٹ ورک سے جڑی ایکسکلوزیو جانکاری ملی ہے. ان کی اس سیکرٹ ٹیم کی ڈیٹیل پتہ چلی ہے جو مولانا سعد اور مرکز کے سارے راز جانتی ہے. ابھی یہ مت پوچھئے کہ یہ ویڈیو کہاں کا ہے، کب کا ہے، ہمیں کیسے ملا. سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ ویڈیو دیش میں کورونا بم پھوڑنے والے مرکز کے چیف مولانا سعد کا ہے. تبلیغی جماعت کے مولانا سعد، نظام الدین مرکز کے سروا سعد، ہندوستان کے کورونا گراف کو آسمان تک پہنچانے والی جماعت کے مولانا سعد. ویل چیئر پر بیٹھے مولانا سعد کا یہ ویڈیو پچھلے سال کا ہے، جب وہ حج پر گئے تھے. مولانا سعد کا یہ ویڈیو بھلے ہی 1 سال پرانا ہے، لیکن جماعتیوں کے کورونا کانڈ کے بعد مولانا سعد ہنستے دکھ رہے ہیں. آج کی تاریخ میں مولانا دیش کی بڑی ایجنسیوں کے راڈار پر ہیں. مولانا سعد اور اس کے ہیڈ کوارٹر مرکز کے کئی سیکرٹ راز انڈیا ٹی وی کے بھی ہاتھ لگے ہیں. مولانا کے رازداروں کا پکا سراغ ملا ہے. مولانا سعد کے سبھی راز، سارے سراغ آپ کے سامنے آنے والے ہیں. آخر کیوں مولانا سعد زہریلی تقریریں کرتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے؟ مولانا کے سب سے نئے آڈیو ٹیپ کو سننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ دیش میں قریب 40% کورونا کے معاملوں کے لیے ذمہ دار جماعت کو بتایا جا رہا ہے. اسی جماعت کے مکھیا مولانا سعد کے پیچھے دیش کی بڑی ایجنسیاں لگی ہیں. دلی پولیس کی کرائم برانچ نے سب سے پہلے مرکز کو نوٹس بھیجا اور کیس درج کیا. اس کے بعد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت پرورتن ندیشالیہ یعنی ED نے کیس درج کیا. انکم ٹیکس وبھاگ نے بھی مولانا سعد اور مرکز کے کھاتوں کی جانچ شروع کر دی ہے. مولانا محمد سعد پر شکنجہ کستا جا رہا ہے، لیکن مولانا سعد ہیں کہ ہر روز نئی تقریر کا آڈیو جاری کر رہے ہیں. مولانا کا سب سے نیا ٹیپ سنیے. یہ صبر کے ذریعے ان رکاوٹوں سے گزرا جاتا ہے. صبر کے ذریعے رکاوٹوں سے
گزرا جاتا ہے کہ آپ کو ستانے والی دو قسمیں ہیں، ایک باہر رہ کر ستانے والے، ایک ساتھ رہ کر ستانے والے۔ اہل دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے حمایتی کو ابھارتے ہیں، اس سے فساد بڑھتا ہے، یہ ہمارا حمایتی ہے۔ مولانا سعد پر ٹیکس چوری اور انکم چھپانے کا شک ہے۔ انکم ٹیکس نے مولانا سعد کے خلاف جانچ شروع کر دی ہے۔ سعد کے 5 سال کے انکم ٹیکس ریٹرن کی جانچ ہو رہی ہے۔ مولانا سعد سے جڑے کچھ ثبوت بھی انکم ٹیکس کے ہاتھ لگے ہیں۔ آئی ٹی کے ساتھ ای ڈی نے بھی مولانا سعد اور اس کے قریبیوں کے خلاف پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے۔ مرکز سے ملنے والی ودیشی فنڈنگ اور مولانا سعد کے بینک اکاؤنٹ کی جانچ شروع ہو چکی ہے۔ مرکز سے جڑے بینک اکاؤنٹ اور مولانا کے بینک اکاؤنٹ کی منی ٹریل پر شک ہے۔ سوتروں کے مطابق مرکز کے اکاؤنٹ میں الگ الگ دیشوں سے موٹی رقم آئی۔ اس کے علاوہ ودیشوں سے حوالہ کے ذریعے بھی موٹی رقم مرکز میں پہنچی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دلی سمیت تمام راجیوں میں مرکز سے جڑے بینک اکاؤنٹ کو کھنگالا جا رہا ہے۔ یہ منی لانڈرنگ کا وہ پیسہ حوالہ سے کیسے آیا ہے، کیا ہے، انویسٹیگیٹنگ، اٹس اے پارٹ آف انویسٹیگیشن، وہ ابھی چیزیں سامنے نہیں آئی ہے۔ جانچ ایجنسیاں جن سوالوں کا جواب کھوج رہی ہیں وہ یہ ہیں: مرکز سے جڑے ممبرز کا خرچ کون اٹھا رہا تھا؟ دھرم پرچار کر رہے جماعتیوں کا خرچ کس نے دیا؟ مرکز سے آئے لوگوں کا خرچ کس نے اٹھایا؟ مرکز میں ہزاروں لوگوں کے رہنے کا خرچ کس نے دیا؟ ودیش سے آئے مولاناؤں کا خرچ کس نے دیا؟ مولانا سعد کے انٹرنیشنل کنیکشن میں قریباً 23 ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر ان کے اے ٹیم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ پیسہ ان روٹ کروانے میں اور ساتھ میں جماعتیوں کو یہاں پہنچانے میں اہم بھومکا نبھاتے ہیں۔ اس مرکز کا پورا پیسہ کا ذمہ دراصل کسی اور پہ نہیں، مولانا سعد کے بے حد قریبی کیشیئر یوسف سلونی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عبد الرحیم بلیاوی اور عبد العلیم بلیاوی بھی اس میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کرائم برانچ کو شک ہے کہ مولانا سعد کے بینک اکاؤنٹ میں مرکز کے کارکرم کے ٹھیک پہلے ودیشوں سے موٹا پیسہ آیا تھا۔ مرکز کے حوالہ کاروباریوں کے ساتھ کنیکشن اور فورن کرنسی کا مرکز تک پہنچانے والے پورے نیٹ ورک کی جانچ ہو رہی ہے۔ ایسے ان پٹ ہیں کہ مرکز کو شری لنکا، یو اے ای، سعودی عرب، نیپال، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، تنزانیہ، ملیشیا، تھائی لینڈ، قطر سے فنڈنگ ملی ہے۔ مرکز کے ان اکاؤنٹس کا پورا ذمہ مولانا سعد کے بیٹوں یوسف سعید اور الیاس کے پاس ہے۔ مولانا سعد کے بھانجے اویس کا بھی اہم رول ہے۔ کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ ودیشی فنڈنگ سے ہی سعد نے 2000 کروڑ کی پراپرٹی بنا لی ہے۔ مولانا سعد کے 3 بیٹے یوسف، سعید اور الیاس، دراصل یہ پوری منی ٹرانزیکشن انہی کے اشاروں پر ہوتی ہے۔ انترراشٹریہ پیسہ کہاں اور کیسے آنا ہے اس کا بیورا بھی ان تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے دلی پولیس کی کرائم برانچ اب تمام سیکوینس کے طور پر جو آس پاس منی چینجرز ہیں، ساتھ میں جو سورسز کے مطابق ان کو جانکاری جن بھی لوگوں کی ملی ہے جن کا کاروبار دراصل حوالہ یا پھر منی چینجر کا ہے، ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ مولانا سعد کے خلاف کرائم برانچ نے آئی پی سی کی دھارا 269 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ دھارا بیماری پھیلانے کے لیے غیر ذمہ دارانہ کام کرنے پر لگائی جاتی ہے۔ آروپ ثابت ہونے پر 6 مہینے کی جیل یا جرمانہ دونوں ہو سکتا ہے۔ آئی پی سی کی دھارا 270 کے تحت بھی مولانا سعد پر کیس درج ہوا ہے۔ اس کے تحت بیماری کو جان بوجھ کر پھیلانے کے تحت معاملہ درج ہوتا ہے۔ آروپ ثابت ہونے پر 6 مہینے کی جیل یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ مولانا پر آئی پی سی کی دھارا 120 بھی لگی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپرادھک سازش رچنا۔ مولانا سعد کے خلاف آئی پی سی کی دھارا 304 یعنی غیر ارادتاً ہتیا کی بھی دھارا لگی ہے۔ اس میں دوش ثابت ہونے پر 10 سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ کرائم برانچ سعد اور مرکز سے جڑے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے کی تیاری میں ہے۔ اس بیچ مولانا سعد نے کرائم برانچ سے لاک ڈاؤن تک کی مہلت مانگی ہے۔ مولانا سعد کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے بعد 4 مئی کو انویسٹیگیشن جوائن کرے گا۔ انڈیا ٹی وی کو مولانا سعد کی سیکرٹ ٹیم کی بھی ایکسکلوسیو جانکاری ملی ہے۔ مولانا سعد کی سیکرٹ ٹیم 4 کیٹیگری میں بٹی ہے۔ کیٹیگری اے کو خصوصی کہا جاتا ہے، جو مولانا کی کور ٹیم ہے۔ اس ٹیم میں لوگ دیش کے الگ الگ حصوں میں بھی موجود ہیں۔ اس ٹیم کے علاوہ مولانا سعد کسی اور سے بات نہیں کرتا۔ کیٹیگری بی کے لوگ کو مرکز کی بھاشا میں ذمہ دار لوگ کہا جاتا ہے۔ کیٹیگری بی کے سبھی لوگ کیٹیگری اے کے خصوصی لوگوں سے سیدھے ٹچ میں رہتے ہیں۔ ان کا کام ہے مرکز کی قانون ویوستھا اور مینجمنٹ چلانا۔ کیٹیگری سی میں آنے والے لوگوں کو مسجد وار ساتھی کہا جاتا ہے۔ ان کا سمپرک سیدھے کیٹیگری بی کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ اس میں مولانا سعد کا سرکشا گھیرا اور الگ الگ منزلوں پر تعینات لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کیٹیگری ڈی یعنی چوتھے نمبر پر آتا ہے عوام۔ مولانا سعد کے خاص لوگوں کے علاوہ باقی سبھی لوگ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو مرکز میں پورے دیش سے آتے ہیں اور رکتے ہیں. عوام کو مولانا سعد کے حجرہ تک جانے کی اجازت نہیں ہوتی. مولانا سعد کے پورے انٹرنیشنل نیٹ ورک کی چابی سعد کے 3 بیٹوں کے ہاتھ میں ہے. ان میں یوسف سعید اور الیاس شامل ہیں جو مرکز کے کیٹیگری اے میں شامل ہیں. سب سے پہلی ٹیم اے کیٹیگری ہے جس میں خصوصی جن کو کہا جاتا ہے. اس میں مولانا سعد کے وہ لوگ ہیں جن پہ وہ پورا آنکھ بند کر کے وشواس کرتے ہیں. دلی پولیس کی انویسٹیگیشن میں ایسے میں اے ٹیم میں قریباً 23 لوگ دلی میں ہیں اور دیش اور ودیش کے الگ الگ کونوں میں بھی ان کے لوگ ہیں. اور جو ڈی ٹیم ہے یعنی چوتھی ٹیم وہ عوام کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے جو کہ یہاں پر آتے تھے اور ان کا پورا مینج کرتے تھے. یہ دراصل عام لوگ ہوتے تھے. لیکن بی اور سی ٹیم جو رئیس اور امیر لوگ یہاں پر آتے تھے دیش اور ودیشوں سے, ان کا پورا بیورا اور خاکہ تیار کرتی تھی. انڈیا ٹی وی کے پاس نظام الدین مرکز کی اے ٹیم کی لسٹ ہے. آپ کو بتاتے ہیں کہ مولانا کے سب سے بڑے رازدار کون ہیں. بابا سیف اللہ, حامد سیف اللہ, نوشاد, سلمان سیف اللہ, مولانا عبد الستار میواتی, مولانا شمشول رحمان الہ آبادی, مولانا شوکت, مولانا شریف, مفتی ظہیر, مولانا شعیب. مولانا سعد کے ساتھ ساتھ ان کے سبھی رازداروں پر بھی ایجنسیوں کی نظر ہے. مولانا سعد سنی مسلمانوں کے سب سے بڑے سنگٹھن تبلیغی جماعت کے مکھیا ہیں. لیکن جیسے جیسے جانچ ایجنسیوں کا شکنجہ کستا جائے گا, سعد کا ہر راز باہر آتا جائے گا. دیش میں کورونا کا گراف تبلیغی جماعتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ بڑا ہے, لیکن جماعت کے لوگ اب بھی باز نہیں آ رہے. وہ اب بھی مسجدوں میں چھپے ہیں, کورونا واریر سے بدسلوکی کر رہے ہیں. اس بڑے خطرے کو دیکھتے ہوئے کچھ سچے اور اچھے مولانا کیمرے پر آئے جنہوں نے شریعت, سنت اور حدیث کی باتوں کا صحیح ارتھ, صحیح مطلب بتایا. بہت آسان شبدوں میں اچھے مولانوں نے مسلم بھائیوں کو سمجھایا ہے. ان کی باتیں ضرور سنیے. اپنی جان کی حفاظت اور جان بچانا شریعت اسلام میں فرض ہے اور اس کے لیے تدبیر اختیار کرنے اور احتیاط رکھنے کا مذہب اسلام نے پورا حکم دیا ہے. شریعت کا سندیش ہے, مذہب اسلام کا حکم ہے. حدیث میں لکھا ہے اپنی جان کی حفاظت کرنا کہیں سے بھی دھرم کے خلاف نہیں ہے, اور دوسروں کی جان بچانے میں مدد کرنا بھی 100% اسلام ہے. میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ سرکاری انتظامیہ کی جانب سے تمام ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر 100% عمل کریں. آج دیش بھر کے مولانا بولیں گے, جماعت نے جو کنفیوژن پھیلایا ہے اسے اسلام کے عالم دور کریں گے. آپ کی ٹی وی اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی سادھارن مولانا نہیں ہے. مولانا سلمان مظاہر سہارنپور اتر پردیش کے مظہر العلوم مدرسے کے پرمکھ ہیں. وہ اسلام کے بڑے جانکار ہیں. ان کا اور پریچے یہ ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد کے سسر ہیں. ایک بار پھر سے سنیے مولانا سلمان مظاہر دیش کے سبھی مسلمانوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. مکہ مدینے میں بھی, حرمین شریفین میں بھی طواف, عمرہ, جمعہ جماعت سے روک دیا گیا ہے تاکہ ایک جگہ جمع نہ ہو. ہمارے ملک میں بھی دوسرے ممالک کی طرح لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں, ایک جگہ جمع نہ ہو. اس بیماری سے بچنے کی احتیاطی تدبیر ہے اور اس کا لوگوں کو نفع ہو رہا ہے. جس دیش میں مکہ ہے, جہاں مدینہ ہے, کعبہ ہے, اس سعودی عرب میں بھی لاک ڈاؤن کا حکم جاری ہوا ہے. ہندوستان کے مولانا بھی اب یہ بات سمجھنے لگے ہیں. جو اب بھی نہیں سمجھ رہے ہیں وہ اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں, ڈاکٹروں پر حملے کر رہے ہیں, پولیس والوں پر پتھر چلا رہے ہیں. ایسے تمام لوگوں کو مولانا طاہل القادری کی باتیں سننی چاہیے. اس کا کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں ہے سوائے احتیاط, احتیاط, احتیاط. اور احتیاط میں لاک ڈاؤن, سیلف آئسولیشن, کوارنٹین, گھروں میں بیٹھنا, لوگوں سے میل ملاقات کو بند کر دینا, فزیکل کانٹیکٹ بند کرنا, قریب نہ بیٹھنا, ایک فاصلے پر جو کم سے کم 2 میٹر کا فاصلہ ہو تو 2 میٹر سے لے کے 3-4 میٹر کے فاصلے پر بیٹھنا تاکہ سانس بھی ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز نہ ہو, ایک دوسرے کو ٹچ نہ کرے. گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی فاصلے پر بیٹھیں. ماں باپ اور بیٹے بیٹیاں اور بہن بھائی بھی آپس میں مصافحہ نہ کریں, مل جل کے اس طرح جڑ کے نہ بیٹھیں, فاصلے پر بیٹھیں, 2 میٹر کے فاصلے پر. احتیاط, کوارنٹین, سیلف آئسولیشن اور لاک ڈاؤن, یہ وہ لفظ ہیں جو کورونا کے علاج میں ضروری بتائے جاتے ہیں. WHO نے یہی اپائے سجھائے ہیں. سرکار اسی کا پالن کرا رہی ہے. ڈاکٹرز اسی کے لیے جان لگا رہے ہیں. جو جماعت ان لفظوں سے توبہ کر رہی ہے اسے مولانا طاہر القادری کو
गौर से सुनना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लईसा मिन अहदिन यक़अुत ताऊन। अब ये क्वारंटीन की बात इसमें हो रही है, सेल्फ आइसोलेशन की, कि किसी से मेल मुलाकात, बाहर आना जाना, इज्तिमा और गैदरिंग में जाना बंद कर दिया जाए और घर में अपने आप को महसूर कर ले। पहले इस हदीस में जो मैं भी कोट कर रहा हूं, इसमें अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने एरिया में खुद को महसूर कर लेने का जिक्र है। इसके बाद घर का जिक्र आया, वो अगली हदीस कोट करता हूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ताउन वाक़ हो जाए, वयम को सोफी बलदेही साबिरन मुहतसिबा, तो फिर उस शख्स के लिए हुक्म फरमाया कि वो अपने शहर में सब्र के साथ बैठ जाए, सफर करना बंद कर दे, ट्रैवलिंग बंद कर दे, सब्र करे, हंगामा आराई न करे, अपना हौसला ना हारे, अल्लाह पे अपने तवक्कुल को खत्म ना करे, डिप्रेस ना हो जाए, सब्र करे। एक मरज है, तकलीफ है, आई है, इंशाअल्लाह कट जाएगी। अगर उसका इलाज किया गया या एहतियाती तदाबीर को भरपूर तरीके से अडॉप्ट किया गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब की गई तो अल्लाह की मदद आएगी, अल्टीमेटली वक्त कट जाएगा। फरमाया फयम को सोफी बलदही, वो अपने शहर में पाबंद होकर बैठ जाए। मौलाना ताहिर उल कादरी इस्लाम के इंटरनेशनल मौलाना है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कनाडा में उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। हदीस की पाक किताब को पढ़कर वो क्वारंटीन और आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि महामारी फैलने पर यही आदेश मुकद्दस किताबों में भी लिखा है। मौलाना कादरी हदीस में लिखे अल्फाज की सही व्याख्या कर रहे हैं, उनको सुनना जरूरी है। यअलमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहू, ये अकीदा रखते हुए कि जो अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है वो हो जाना है, मगर रहे अपने शहर में मासूर होकर बैठे। अकीदे की हिफाजत अपनी जगह की है कि अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह पर तवक्कुल करे, सब्र करे, अल्लाह से नेक उम्मीद रखे, उसकी रहमत का यकीन रखे, मायूस ना हो, मगर पाबंद होकर महसूर होकर बैठ जाए ताकि लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन न रहे। यह क्वारंटीन का हुक्म है, आइसोलेशन का हुक्म है। दोबारा जो आई है उसका नंबर है 5734। उसके अल्फाज हैं फलैस मिन अब्दिन यक़अुत ताऊन फयमकुसु फी बलदिही साबिरा। यहां लफ्ज मुतसिबन का नहीं है, साथ सिर्फ साबिरा है। फरमाया कि ताऊन अगर आ जाए तो अपने शहर में साबिर होकर, महसूर होकर बैठ जाए। ये हुक्म है एक कलेक्टिव इलाकाई बुनियादों पर लॉकडाउन कर देने का। जिस जिस खित्ते में है वहां लोग पाबंद होकर बैठ जाएं, सब्र करें और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। जो बात इंटरनेशनल मौलाना कह रहे हैं वही बात नेशनल मौलाना भी बता रहे हैं। वो एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, शरीयत और सुन्नत की संपूर्ण व्याख्या कर रहे हैं। वो सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि पवित्र किताबों में लिखे आदेश को बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मौलाना का 4 मिनट का वीडियो वायरल है। इनका नाम मौलाना हबीब अहमद है। इनकी बात को सभी मुसलमानों को जरूर सुनना चाहिए। ऐसे वक्त में मुलाकात नहीं करना सुन्नत है। और हाथ मिलाना क्या है? जब सलाम करते हैं हाथ मिलाना, मुसाफा, शेक हैंड करना, ये सुन्नत है। शेक हैंड करना सुन्नत है और ऐसे मौके पर शेक हैंड नहीं करना सुन्नत है। ये बात आप जहन में रख लीजिए। और एक बात इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 2, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है। ये बीमारी ऐसी है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके सिम्टम्स और उसके निशानियां तकरीबन 8, 10, 15 दिन के बाद जाहिर होते हैं। तो किसके अंदर वायरस है नहीं मालूम होता है। ऐसे टाइम पे एहतियात करना लाजिम है। ये देखिए मुस्लिम शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते ला युरीदु मुमरिदुन अला मुसिह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बीमार, कोई सेहतमंद आदमी से मुलाकात ना करे, किसी बीमार को पेश मत करो सेहतमंद आदमी के। ये उस वक्त के लिए है ये अहकाम जबकि बीमारी फैलने वाली बीमारी हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे सामने हैं। हदीस की बड़ी किताब मुस्लिम हाथ में लेकर मौलाना मुसलमानों के बीच फैली हर अफवाह को गलत साबित कर रहे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, गरीब अमीर नहीं देखता, मंत्री संतरी नहीं देखता,
कोरोना किसी को भी शिकार बना सकता है और कोरोना का करियर बनकर कोई भी इस बीमारी को फैला सकता है। जमात के साथ यही हुआ। सरकारी डेटा बताते हैं कि जमात ने कोरोना फैलाया, लेकिन वायरस से खुद जमात भी नहीं बच पाया। कोरोना का वायरस दोस्त बनकर शरीर में घुसता है और दुश्मन बनकर शरीर को खोखला कर देता है। जब ये अंदर चला जाता है तो जो अंदर का दिफाई निजाम है उसमें जो उसके कारिंदे हैं, एंटीबॉडीज काम करने वाले, जिन्होंने उसको दुश्मन समझ के पकड़ना है और जंग लड़नी है, वो इसको दोस्त समझते हैं। जैसे हमारा दोस्त है तो उनको शनाख्त ही नहीं हुई कि ये दुश्मन है। ये दोस्त बनकर, जासूस बनकर दाखिल होता है जिसकी जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज को शनाख्त ही नहीं होती। ये इसी तरह है जैसे आप घर खोल दें, किसी को दोस्त समझ के और घर में सुला दें आराम से। अगर तो पता हो कि दुश्मन है तो आप अपना घर उसके सपुर्द नहीं करेंगे, और अगर पहचान ही नहीं है कि ये दुश्मन है बल्कि उसके बरक्स आप उसको दोस्त समझते हैं, घर खोल दिया, सुला दिया, आप सो गए, वो सारा घर साफ करके चला गया, सुबह उठे तो लुट गए थे, कुछ भी नहीं था आपके पास बचा। मुसलमानों के मोहल्ले में एक और कंफ्यूजन जुमे की नमाज को लेकर फैलाई गई है। जमाती अब भी इकट्ठा होकर जुमे की नमाज पढ़ने की जिद पर अड़े हैं, जबकि कहीं भी इकट्ठा होना कोरोना फैलने के लिए माकूल माहौल तैयार कर देता है। जुमे की नमाज के सवाल पर जमातियों से पुलिस से तनातनी भी होती रहती है। ऐसे तमाम जमातियों को इस्लामिक स्कॉलर शेख मकसूद उल हसन फैजी की बातों को सुनना चाहिए। बुजुर्ग मौलाना प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के बड़े धर्मगुरु हैं। जामिया इस्लामिया फैज आम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने इस्लाम की ऊंची तालीम ली है। ऐसे वक्त में कि जहां हमारे आपके फायदे ही के लिए और मसलहत ही के लिए ये कदम उठाया गया है और हुकूमत का ये एक हुक्म है, तो हमारे और आप पर इसका मानना जरूरी है। क्यों? उसकी सबसे वजह यही है कि असल में जुमा का जो मसला है वो आम फर्द नमाजों से मुख्तलिफ है। हत्ता कि अगर आप बाज़ सहाबा की तरफ देखें तो जुमा की नमाज के लिए भी अगर सख्त बारिश है, अगर जुमा के लिए आना मुश्किल है, तो उन्होंने इसकी इजाजत दे दी है, तुम लोग अपने घरों में नमाज पढ़ लो, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह के बाद। और बाद में कहा कि हम ये मानते हैं कि जुमा एक बड़ा अहम अज़्म है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया कि तुम लोग कीचड़ों में और बारिश वगैरह में चल करके मस्जिद की तरफ आओ। मौलाना शेख सनाउल्लाह मदनी हार्ड लाइन वाले मौलाना हैं। वो पीस टीवी उर्दू पर तकरीरें करके फेमस हुए हैं, लेकिन 3 जुमा छूट जाए तो क्या होगा, इस सवाल पर उनके ख्यालात भी गौर करने लायक हैं। तो मेरे भाइयों, ये मजबूरी के तहत है, इसलिए वो हदीस यहाँ मत लाइएगा। तो भाई 3 जुमे लगातार छूट गए तो अब क्या होगा, परेशानी बढ़ गई, अल्लाह ने दिल पर मोहर लगा दिया तो अब हम इस्लाम में नहीं रहेंगे, नऊजुबिल्लाह, ऐसे मत सोचिए। ये परेशानी है, कई जुमे और भी अगर परेशानी में चले जाए तो अल्लाह ताला माफ फरमाएंगे। जमात ने एक और अफवाह कोरोना से मरने वाले मुसलमानों को लेकर फैलाई। कोरोना के मरीजों को घर में छिपाने वाले जमातियों ने कोरोना से मरने वाले जमातियों को मुस्लिम कब्रिस्तान में जगह देने से मना करना शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर इसे लेकर झड़पें भी हुई। ऐसे तमाम लोगों के लिए लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरु राशिद फिरंगी महली ने फतवा दिया है कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके देंगे तो वही उसी के ऊपर बस पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा और यकीनी तौर पर नमाज जनाजा भी होगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा। और जिन लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि इससे कोई मर्ज फैलेगा तो उनको इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि WHO की गाइडलाइन इस सिलसिले में बहुत क्लियर है कि एक बार अगर इंसान मर जाता है, दफना दिया जाता है, तब फिर कोई भी वायरस या बीमारी दूसरों को नहीं लग सकती है। कोरोना क्राइसिस पूरी दुनिया में है, लेकिन हिंदुस्तान में एक और क्राइसिस है। यहाँ पवित्र किताबों की गलत व्याख्या करके गफलत फैलाई गई। कुछ मौलानाओं ने कोरोना बढ़ाने में मदद की। आज हिंदू कोरोना के शिकार हैं, तो मुसलमान भी इससे पीड़ित हैं। उम्मीद है कि शरीयत, हदीस, सुन्नत की सही और संपूर्ण व्याख्या से जमात के दिमाग की गफलत दूर हो गई होगी। कोरोना महामारी